آج کی الجھن بھری دنیا میں چیزیں قابو سے باہر محسوس ہو سکتی ہیں اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ بری چیزیں بغیر کسی نتیجے کے کیوں ہوتی ہیں۔ ہم کبھی نہ کبھی نا امید محسوس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، یہاں تک کہ جب ہم غلطیاں کریں۔ اللہ ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے اور اس نے ماضی میں ہماری حفاظت کی ہے، جس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دشمنوں سے بچایا تھا۔ وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شیطان کے جادو کی زد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں باہر نکلنے کا راستہ بھیجا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں کل پڑھنے کو کہا۔ کالے جادو کو بالکل اسی طرح ختم کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کو پکار کر اور چند کلمات پڑھ کر اپنی پریشانیوں کو کم کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ ایک ایسی بابرکت دعا ہے جو ایک نہایت متقی صحابی نے پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے چوتھے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا۔ جب کوئی یہ دعا پڑھتا ہے اور اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو چوتھے آسمان سے ایک فرشتہ اس کی مدد کے لیے نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کے ایک مضبوط سلسلے کے ذریعے ہمارے پاس آتا ہے۔ اسے کسی دعا یا دعا کے لیے تجربے کے طور پر کبھی بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے لیے صحابہ کرام کی طرح مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے معجزات صحابہ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ صرف چند لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی تھے جنہیں ابو ملاک کا لقب دیا گیا تھا۔ وہ ایک تاجر تھے جس نے اپنے مال سے بھی اور دوسروں کی طرف سے بھی تجارت کی اور وہ ہر طرف سفر کرتے تھے۔ اگرچہ وہ ایک متقی مسلمان تھے، ایک موقع پر وہ باہر نکلے تو ایک چور کا سامنا ہوا جس نے اسے کہا کہ تمام سامان نیچے رکھو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اس نے جواب دیا، تمہیں مجھے مارنے کی ضرورت نہیں، تم صرف دولت چاہتے ہو۔ چور نے کہا، دولت پہلے ہی سب میری ہے، مجھے آپ کا خون چاہیے۔ سیدنا ابو ملاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے دو۔ چور نے کہا، جتنی نماز چاہو پیش کرو۔ تو ابو ملاک نے وضو کیا اور 4 رکعت ادا کیے۔ آخری سجدے میں دعا میں جو کلمات کہے وہ یہ تھے، او سب سے زیادہ پیار کرنے والے، او عرش کے مالک، او جو چاہے کرتا ہے، میں آپ سے آپ کی طاقت کے ذریعے پوچھتا ہوں جو کبھی مغلوب نہ ہو سکتی ہے، جس کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور آپ کے آسمانی نور کے ذریعے جو آپ کے عرش کے ستونوں کو بھرتی ہے، کہ تو مجھے اس چور کے نقصان کے لیے کافی ہے، اے مددگار میری مدد کر۔ اس نے یہ دعا 3 بار کی اور اچانک ایک گھوڑے والے کو دیکھا جس نے اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان نیزہ رکھا ہوا تھا۔ چور نے اسے دیکھا تو اس شخص نے آگے بڑھ کر اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ ابو ملاک کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اٹھو۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میرے باپ اور میری ماں تم پر قربان ہو، اللہ نے آج تمہارے ذریعے میری مدد کی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی بار دعا کی تو میں نے جنت کے دروازوں کی آوازیں سنی، پھر جب آپ نے دوسری بار دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی آواز سنی، اور جب آپ نے تیسری بار دعا کی مجھ سے ایک مصیبت زدہ نے دعا مانگی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے قتل کی اجازت مانگی۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جان لو، جو شخص 4 رکعت نماز کا وضو کرے اور اس دعا کو پکارے، اس کی پکار سنی جائے گی، خواہ وہ تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ یہ ایک صحیح حدیث ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو کسی مشکل یا مشکل حالات میں پاتے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے تو وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں، اور اس دعا کا پختہ یقین اور ایمان بہت ضروری ہے۔ اس معاملے میں وہ شخص جسے یقین نہیں ہے کہ مدد آئے گی یا جو صرف آزمانے کے لیے یہ دعا پڑھ رہا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے گہرے رازوں سے واقف ہے۔ اگر نیت صاف نہ ہو اور ایمان مضبوط نہ ہو تو معجزوں کی امید نہ رکھو جو آپ کے لیے ہونے والا ہے۔ اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو آسان کرے۔
اور ہمیں ایک متقی مومن مسلمان بنا دے، آمین۔ کیا آپ کو کوئی اور بابرکت دعا معلوم ہے جو کسی امتی کو تسلی اور اللہ کی طرف سے مدد حاصل کرنے میں مدد دے سکے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔